نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ہم نواں پارہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. پچھلی دفعہ ہم نے اس کا نصف کر لیا تھا. یہ ابھی جو ہمارے پاس کانٹیکسٹ ہے اس میں ہم سورہ اعراف پڑھ رہے تھے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 178 تک ہم نے کر لیا تھا. آپ نے دیکھا کہ سورہ اعراف جو ہے ایک بہت ہی عظیم مکی صورت ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بھی ایک سنیپ شاٹ آ گیا. اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر رسالت اور توحید رسالت اور اس کے علاوہ ایمان بالکتب اس حوالے سے دیگر دلائل بھی دیے گئے ہیں اور جو مختلف قسم کے اعتراضات جو مشرکین کی طرف سے اٹھتے رہے ان کے جوابات بھی ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے سورہ اعراف میں جو آیت نمبر 179 سے آن ورڈز بھی بالکل آغاز میں ہی جنہوں انسانوں کی اکثریت کا جہنم رسید ہونا جو ہے واضح کیا گیا ہے. بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے بالکل اس کے آغاز میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کی اکثریت جو ہے اس کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل سمجھنے سے قاصر ہیں، جن کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں، ان کے کان سننے سے قاصر ہیں. یہ چوپایوں کی مانند ہے اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو ایسے لوگ کثرت میں ہیں. یہی سب سے بڑا المیہ ہے. ہیومن ٹریجڈی کی یہ بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی زلزلہ آ جائے تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی. تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ٹریجڈی کے اگینسٹ کہ یہ جو ہمارے سامنے جو ہے قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ انسانیت کی اکثریت جو ہے، باقی جنوں کی اکثریت تو چلو جاتی ہے، ہمیں اس کی کنسرن نہیں ہے، لیکن انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ جہنم رسید ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جہنم میں پہنچانا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کی زد میں جو آتا ہے پھر وہ اس کے جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، حق اس کو سامنے پیش کیا جاتا ہے کسی کے سامنے، اس کو قبول کرنا ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ دل میں مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے جاتے ہیں، کان بند کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ اچھے ناموں سے پکارا کرو اور چھوڑ دو انہیں جو ان میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. اس سے پہلے بلعام بن باورہ کا واقعہ آیا تھا. عین ممکن ہے کہ بلعام بن باورہ جو ہے اس نے بھی اللہ کے ناموں کو غلط استعمال کیا ہو. اور تفسیر عثمانی میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے اسماء کو سحر کے لیے استعمال کرنا یہ بھی ایک طرح سے اس کے اندر ٹیڑھ تلاش کرنا ہے. تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی ایک مقام عطا کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کو وہ جانتا ہو. اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو جانتا تھا، تبھی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. تو اس نے پھر غلط طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہا، یعنی اسی نام کو استعمال کر کے موسیٰ علیہ السلام اس کی فوج کے خلاف جو ہے وہ بدعا کرنی چاہیے، جس کا ذکر ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا. تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا. تو مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو بھی ان کی طرح آیات کو جھٹلاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پکڑتا ہے، مہلت دیتے ہوئے. مہلت ضرور ملتی ہے ان کو، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو پکڑا جاتا ہے، لیکن پھر اس کی پکڑ سے بچنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا. کیا یہ مشرکین نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون طاری نہیں ہے، بلکہ وہ تو کھول کھول کو خبردار کرنے والے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ اس طرح انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ کیا آسمان و زمین کی بادشاہی کس کی ہے؟ تو عین ممکن ہے کہ ان کا آخری وقت آ چکا ہو. یہ بات ان کو سوچ لینی چاہیے. لیکن جسے اللہ گمراہ کرتے اللہ فرماتے ہیں کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے. قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یہ اس طریقے سے گویا کہ آپ اس کو جاننے والے ہیں، حالانکہ آپ بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب واقع ہوگی. آپ سے بتا دیں کہ میں تو خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ ہی میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو بہت سے فوائد حاصل کر لیتا. مجھے اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا تو میں بہت سے فوائد حاصل کر لیتا اور بہت سی جو مشکلات سے میں اپنے آپ کو بچا لیتا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. مجھے بہت بڑی دلیل بھی ہے ان لوگوں کے نظریات کے خلاف کہ جو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کلی علم غیب جانتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو بڑی پھر نعتیں بھی مشہور ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں. آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو ہے وہ آپس میں انہوں نے صحبت کی، اس کے بعد پھر اولاد ہوئی. لیکن بعد میں جو ہے یہ معاملہ جو ہے ایک مشرک خامند اور بیوی کے
حوالے سے جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے واقعہ. ایک واقعے کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب ان کی اولاد ہوئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے جو ہے وہ غیر اللہ کے نام، غیر اللہ کی شرکت اس میں کر دی، یا غیر اللہ کا نام رکھ دیا، یا اسے منسوب کر دیا کہ وہ غیر اللہ کی طرف سے ہے. جیسے کہ عام طور پر مشرکین کا رواج تھا، وہ ایسے کیا کرتے تھے جب اولاد ہوتی تھی، ویسے تو اللہ کو پکارتے تھے جب اولاد نہیں ہوتی تھی، جب اولاد ہو جاتی تھی تو پھر ان کو جو ہے پھر بتوں کے نام منسوب کر دیتے تھے. تو یہ معاملہ وہ کیا کرتے تھے. ایک اور واقعہ بھی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آدم اور حوا علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے کہ جب ان کا ایک بیٹا ہوا تو اس کو شیطان نے جو ہے مطلب یہ وسوسہ ڈال دیا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھ دو. تو حارث جو ہے بیسیکلی یہ شیطان کا نام تھا. تو وہ ایک غلطی سے ان سے ایسا نام رکھا گیا. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے واللہ عالم. لیکن یہ کہ یہ بارہ سورہ اعراف کی جو مقامات ہیں بڑے مسٹیریس ہیں، اور خاص طور پہ بلعام بن بعورہ کا واقعہ، پھر یہ جو واقعہ یہاں پہ کوٹ کیا جا رہا ہے، اس میں بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ سیکرٹس چھپے ہوئے ہیں، اور اس کا تعلق بھی اس صورت کا بھی ایک طرح سے پھر علم الاخر والزمان سے بن جاتا ہے. اس کی تفصیلات کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن یہ جب ہم آگے جائیں گے سورۃ طٰہٰ کو دیکھیں گے تو پھر اس سے ریلیٹ کر کے پھر اس صورت میں بہت سے پھر ایسے سیکرٹس ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال رہنمائی ہم نے لینی ہے، وہ تو بالکل سامنے ہے، اس میں کوئی جو ہے چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جنہیں تم پکارتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ یا تو بندے ہی ہیں تمہارے جیسے، یا پھر جو ہے بالکل بے جان بت ہیں جو کسی قسم کی حرکت نہیں کر سکتے. تو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صرف نظر کریں اور اپنی دعوت جاری رکھیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. بہت ہی خوبصورت بات جو ہمیں ایک داعی اللہ ہونے کی حیثیت سے سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی انسٹرکشن کی جا رہی ہے کہ جو جاہل ہیں ان سے صرف نظر کرنا ہے ہمیں. یعنی اس طرح کی جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں ان سے الجھنا جو ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا. جاہلوں سے اعراض کرنا چاہیے. قالوا سلاما، ٹھیک ہے، سورہ فرقان میں آیا کہ ان کو سلام کر کے جو اچھے لوگ، جو نیک لوگ ہیں وہ گزر جاتے ہیں، عباد الرحمن. ہاں، اپنی دعوت آپ جاری رکھیں، ان کو سمجھاتے رہیں. اور اگر شیطان آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے، ہوتا ہے بعض اوقات آرگومنٹ میں انسان جب دعوت دے رہا ہوتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا نا کہ اگلا بندہ کس قسم کا کس طریقے سے بہیو کرے گا. تو بعض اوقات انسان مشتعل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ جیسے اس کو یہ بات یاد آ جائے اسے فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لینی چاہیے. یہی انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. کیونکہ جو بھی متقی ہوتے ہیں انہیں جب بھی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی شیطان کی طرف سے جو ہے چھیڑا جاتا ہے تو چونک جاتے ہیں اور حقیقت ان پر کھل جاتی ہے اور فوراً جو ہے پلٹ جاتے ہیں. اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں کھینچتے رہتے ہیں. شیطان کے جو بھائی ہیں جو ان کے ساتھ لگ گئے ہیں، اب بڑی بات ہے شیطان تو ان کو اپنے راستے پہ لے کے جاتے رہیں گے. مشرکین کا تانا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ ہے وہ فرمائشی معجزہ نہیں نازل کرتا، جیسا کہ وہ ان کا ایک تکرار ہے ان کی، کیا فرمائشی معجزہ دکھائیں. تو طنزاً انہوں نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں کہ آپ پھر خود ہی کچھ جو ہے نا گڑھ کے دکھا دیں. تو اس طرح کی انہوں نے طنزاً بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ جواب دیں کہ بس اتنا مطلب جو ہے میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ خود میں اس وحی کا اتباع کر رہا ہوں جو میرے پر نازل ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں وہ نہیں کر سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں کافروں جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو، الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دی گئی کہ آپ کو چاہیے کہ صبح شام گڑاتے ہوئے خوف کے ساتھ درمیانی آواز میں اللہ کو یاد کرتے رہیں اور غافلین میں سے نہ ہوں. کیونکہ جو اللہ کے قرب، اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور بلکہ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں. تو یہ آیت سجدہ ایسے کر لیجیے گا. تو اس پہ جو ہے سورہ اعراف جو ہے ہماری ختم ہوئی الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے آگے دو پھر عظیم مدنی صورتیں آ رہی ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ. ان کا ٹاپک ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ پہلے جو گروپ تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مکی صورت تھی سورہ فاتحہ، اور پھر 4 مدنی صورتیں تھیں، عظیم مدنی صورتیں تھیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. اور اس میں یہ تمام ٹاپکس ہم نے دیکھے ہیں، کور ہوئے ہیں. لیکن اب جن ٹاپکس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ امپورٹنٹ سمجھا یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی امپورٹنس زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تفصیلاً جو ہے سیپریٹلی بھی جو ہے بیان کی ہے. خاص طور پہ جیسے جہاد و قتال فی سبیل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے جو پورا گروپ ہے وہ اسی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. اور یہ دو صورتیں ہیں، ان کا ٹاپک بیسیکلی یہی ہے. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی جب غزوہ بدر ہوئی.
تو غزوہ بدر کے فوراً بعد پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور مکی دور میں ہم دیکھتے ہیں دعوت توحید تو جاری تھی، ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ معاشرے میں ابھی جو ہے اس کا اثر آہستہ آہستہ پڑنا شروع ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سچوں کو 60-70 لوگ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے، لیکن بعد میں پھر جب مشکلات اپنی انتہا کو پہنچی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جب مشکل ہوتی ہے تو پھر آسانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے کرم کیا کہ یثرب یعنی سعد جو مدینہ تھا، وہاں پہ اوس و خزرج کے جو دو قبائل تھے ان کے آپس میں الفت پیدا کر دی، اور اس طریقے سے پھر ان کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ تو جب 12 نبی میں پھر جو حج کے موقع پر تقریباً 75 کے قریب جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ آئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ پہلے ہوئی تھی، اس میں کم لوگ تھے، پھر جو ہے اس کے اندر 75 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بطور حاکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بطور حاکم کے جو ہے وہاں آنے کی دعوت دی۔ تو یہ ایک طرح سے ایک بہت بڑا ایک ایونٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اس کے بعد پھر وہ جو مشہور بیعت جو ہے وہ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں تمام جو انصار تھے انہوں نے پھر عہد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں چھوڑیں گے کسی حالت میں بھی۔ بہرحال یہ معمولی بات نہیں تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی مدد کرنا پورے عرب سے ٹکر لینے کے مترادف تھا، ایک چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس لیے بیعت عقبہ کے دوران ایک جو کم سن صحابی تھے، جو انصاری صحابی تھے، اسد بن زرارہ، انہوں نے ایک بڑی جو ہے پرجوش تقریر کی تھی، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہارے نونہال قتل ہوں گے، تلواریں تم پر برسیں گی، لہٰذا اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑو اور صاف صاف ادھر کر دو، کیونکہ اس وقت ادھر کر دینا خدا کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ سوچ لو کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وفد میں ایک اور بڑے مشہور صحابی ہیں، عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بھی انسان میں سے تھے، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی، ان کا جانتے ہو شخص سے کس چیز پر تم بیعت کر رہے ہو؟ اور یہ واضح بلند ہوئی کہ ہاں جانتے ہیں، تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، بس اگر تمہارا خیال تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی سے اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ یعنی اس وقت جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ دینا پھر بہت بڑی رسوائی ہوگی، ابھی پھر جو ہے حامی نہ بھرو۔ اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلا تم پر اس شخص کو تم جو ہے تم بلاوا جو دے رہے ہو تم اس شخص کو، یعنی ان کو دعوت دے رہے ہو، تو اس کو تم اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود جو ہے وہ تم اس عہد کو جو ہے بتاؤ گے، تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، یعنی ان کو جو ہے وہاں پناہ دینا یا ان کو وہاں پہ لیڈر کے طور پہ قبول کر لینا، اس کا مطلب یہ تھا کہ پورے عرب سے ٹکر لینی تھی۔ خیر اس کے بعد پھر ایک واقعہ، اس میں کئی چھوٹے موٹے ایونٹس بھی ہوئے جس میں جو ہے آپس میں پھر کشیدگی بڑھتی گئی، جب یہ رباط ہجرت ہوئی ہے، اور اس کے بعد کے حالات بھی ایسے تھے کہ آپس میں جو ہے مختلف قسم کی لڑائیاں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو رہی تھیں، لیکن ایک جو بہت اہم معاملہ ہوا اس نے اس معاملے کو مزید آگے بڑھا دیا، وہ اس وقت ہوا جب سعد بن معاذ جو کہ رئیس مدینہ تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہجرت ہو چکی تھی تو عمرے کے لیے وہ مکے گئے، تو وہاں پھر جو ہے عین حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو روک لیا اور کہا کہ دیکھو تم جو ہے ہمارے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی جو ہے امداد اور اعانت کرو، اور ہم تمہیں اطمینان سے مکے میں طواف کرنے دیں، اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں بچ سکتے تھے۔ تو اس پر سعد جو تھے ان کو بہت غصہ آیا، بہت بڑے سردار تھے، تو سعد جو ہے انہوں نے جواب دیا کہ واللہ اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے، یعنی مدینے پر سے تمہاری گزر گاہ۔ تو وہ جو ان کا ٹریڈ روٹ تھا وہ پھر جو ہے اب ٹارگیٹ پہ آئے گا، تو آپ نے یہ تھریٹ کر دیا تھا، ادھر ہی بات ہے امت مسلمہ کے ایک سردار کا جو ہے اس طریقے سے تھریٹ کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کمٹمنٹ ہے جس سے پوری جو ہے نیشن کو پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے جو مدینے پہنچ کر جو کام کیے بڑے بڑے، اس کے اندر ایک تو ضریبت مواخات کا رشتہ وہاں پہ قائم کیا، ان کی آباد کاری جو ہے، جو مہاجرین تھی ان کا بندوبست کیا، یہودی جو تھے وہاں پر ان کے ساتھ ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کیا، تو اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا کام کیا کہ اسی جو تجارتی گزرگاہ ہے اس کے حوالے سے جو ہے اسٹریٹجیکلی آپ نے
انشور کر دیا کہ جو ہے ان کے لیے یہ جو گزرگاہ ہے یہ سیف نہ رہے۔ اس کے لیے انہوں نے 3 بڑے کام کیے کہ مدینہ اور جو ریڈ سی کے آس پاس جو چھوٹے-چھوٹے قبائل تھے ان کے ساتھ آپ نے جو ہے پھر جو ہے کچھ پیکٹس کیے۔ یا تو ان کو ظاہری بات ہے اپنا دوست بنا لیا یا پھر کم سے کم جو ہے نیوٹرل کر دیا۔ دوسری تدبیر آپ نے یہ کی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے آپ نے پھر ایمبوش کے لیے کچھ چھوٹے-چھوٹے جو ہے دستے بھیجنا شروع کیے۔ تقریباً 8 مہمات ہیں یہ بنتی ہیں، جن میں 4 سرایا ہیں، جن میں صحابہ گئے ہیں، اور 4 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے ہیں، 4 غزوات ہیں۔ تو یہ 8 مہمات تھی جو اس سے پہلے جا چکی تھی۔ دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مکے والوں نے بھی کوئی دستہ مدینے کی طرف کئی دستے جو ہے مدینے کی طرف بھیجے۔ تو آپس میں جو ہے کچھ ایک دفعہ کوئی لڑائی وغیرہ بھی ہوئی تھی جس میں کچھ لوگ بھی ان کے مارے گئے تھے اور مسلمان بھی شہید ہوئے تھے۔ تو کشیدگی بہت بڑھ چکی تھی۔ یہ کانٹیکسٹ تھا جس میں پھر وہ ایونٹ ہوا جس کا ذکر یہاں پہ پھر اس سورت کے اندر بھی ہے۔ یہ شعبان 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور جو ہے قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جو کہ تجارتی قافلہ تھا، 50,000 اشتری کا مال اس کے اوپر تھا اور 30-40 سے زیادہ جو ہے محافظ نہ تھے۔ وہ شام سے مکے کی طرف جو ہے پلٹ کر آ رہا تھا اور ظاہری بات ہے مال سے جو ہے وہ لدا ہوا تھا۔ ادھر حالات ویسے ہی خراب نظر آ رہے تھے۔ تو ان کے جو سردار تھے ابو سفیان، انہوں نے جب دیکھا کہ جو حالات ہیں وہ خطرناک ہیں اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے ایک دستہ لے کر ایمبوش کے لیے جو ہے وہاں پہنچ بھی چکے تھے۔ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ وہ مسلمان وہاں پہنچ چکے ہیں تو اس نے کہا کہ بس یہ اب ہم پہ حملہ کریں گے۔ تو اس نے وہاں پہ ایک اپنا بندہ دوڑا دیا، اس نے جا کے وہاں پہ بویلا مچا دیا مکے میں جا کے کہ جی ہمارے قافلے پر حملہ ہو گیا، بس آؤ لڑائی کے لیے۔ تو اس کے لیے پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہاں پہ جو ہے ایک لشکر کی جو ہے وہ فارمیشن ہوئی۔ 1000 کا جو لشکر تھا جس کے اندر 600 جو تھے زیرہ پوش تھے، جن میں 100 سواروں کا ایک رسالہ بھی موجود تھا، یعنی گھوڑ سوار جو تھے، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ تو یہ اس طریقے سے ہوا کہ ایک قافلہ اور دوسری طرف جو ہے پھر وہ لشکر وہاں سے مکے سے جو ہے روانہ ہو گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جو بالکل ان کے سامنے، یعنی جو جہاں سے وہ قافلہ جہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس کے بالکل سامنے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک طرح سے مطلب وہاں پہ ٹریول کر کے پہنچ رہے تھے۔ اتنے دیر میں کیا ہوا، قافلہ جو ہے ابو سفیان نے جب دیکھا کہ وہاں سے پھر لشکر آ رہا ہے، جب اس کو خبر مل گئی کہ لشکر آ رہا ہے، تو وہ پھر اس قافلے کو جو ہے نیچے ساؤدرن سائڈ پہ جو ہے ریڈ سی کے پاس، وہ ریڈ سی کے کنارے پر لے کے چلے گئے تھے۔ تو ایک طرح سے اب جو ہے قافلے کے اوپر حملہ اب بنتا بھی نہیں تھا، اب وہ لشکر ہی جو تھا جس سے اب ٹاکرا بنتا تھا۔ ادھر خیر اللہ تعالیٰ نے پھر امتحان کیا اہل ایمان کا، جس کا ذکر پھر آگے سورہ جو ہے انفال میں آئے گا۔ تو خیر اس پہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہاں پہ پڑاؤ ڈلا ہوا تھا تو وہاں پہ آپ سب خاموش تھے کہ کیا کیا جائے۔ اب ہم مطلب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ تم دونوں میں سے جس کی طرف جاؤ گے فتح ملے گی، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کنفرمیشن دے دی تھی۔ اب کئی صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے بس ٹھیک ہے، ہمیں ابھی تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہیے، حالانکہ تجارتی قافلہ تو اب نکل چکا تھا، اس پہ حملہ کرنے کا چانس تھا بھی نہیں، لیکن بس وہ دل میں ایک خوف سا تھا کہ ہم کیسے لڑائی کریں گے 1000 کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ۔ تو اس پہ پھر جو ہے کچھ صحابہ کھڑے ہوئے، خاص طور پہ جو مہاجرین میں سے تھے، انہوں نے بڑی پرزور تقریریں کی۔ جیسے مقداد بن عمر ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف بھی آپ جائیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑیں اور ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں قرآن مجید نے کیسے ان کی تربیت کی تھی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بار بار کوٹ کیا قرآن مجید میں، اس لیے تاکہ اہل ایمان جو ہیں ان سے عبرت حاصل کریں، تو وہ ان کے ذہن میں پیوست ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بنی اسرائیل جیسا نہ سمجھیں، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑیں گے جب تک کہ ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔ لیکن آپ پھر بھی خاموش تھے اور آپ چاہ رہے تھے، ظاہری بات ہے کہ انصار میں سے وہ کھڑا ہو، کیونکہ انصار کی تعداد زیادہ تھی مہاجرین سے۔ اس وقت ساتھ میں معاذ کھڑے ہوئے تو جو ہے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے روح سخن ہماری طرف ہے۔ تو پھر انہوں نے بڑی ایک خوبصورت تقریر کی کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ سے سم و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں۔ بس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے ارادہ فرما لیا ہے اسے کر گزریے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کر دیں، آپ جو ہے ساتھ جو ہے وہ اتر جائیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا، اور ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں ہے کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھڑیں۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جان ساری دکھائیں گے، اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھا دے جس سے
دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے چلیں۔ تو اس پہ پھر آپ سے مسکرائے، آپ کے دندان مبارک بھی نظر آئے، اور آپ نے پھر فیصلہ کیا کہ اب ہم لشکر کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سارا بیک گراؤنڈ تھا، اور پھر وہ ظاہری بات ہے کہ غزوہ بدر ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ سورت کے اندر جو مضامین ہیں اس میں یہ ہے کہ سورت غزوہ بدر کے بعد کے ایک فتح یاب لشکر سے اب ایک طرح سے خطاب ہے۔ اس سے پہلے ہم سورہ آل عمران کا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے خطاب پڑھا تھا کہ وہ ایک ایسی فوج سے خطاب تھا جو کہ شکست خوردہ تھی وہ جنگ ہارے ہوئے تھے۔ یہاں پہ جو ہے ایک ایسے لشکر سے خطاب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جو جس کو فتح ملی ہے، تو اس کانٹیکس میں پھر ان کو انسٹرکشن دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے خامیوں کا ذکر، ٹھیک ہے، ابھی از ناٹ اوور یٹ، یہ تو بگننگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو اپنی خامیوں کو دور کرو، آئندہ اس کا ازالہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بار بار اللہ کی نصرت کے مختلف جو مظاہر ہیں ان کو بیان کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ زوم نہ آنے پائے کہ انہوں نے بڑا یہ کمال کر دیا۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ہم نے قتل کیا، تم نے مٹی نہیں پھینکی، ہم نے مٹی پھینکی، پر جو بھی اس سارے کانٹیکس میں بات ہے۔ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے مقصد اس کے آداب سے ایک دفعہ پھر جو ہے آگاہ کیا گیا، یاد دہانی کرائی گئی، جو پہلے سورہ بقرہ میں مضمون آیا تھا اس کو دوبارہ یاد کرایا گیا، اور ان اخلاقی صفات کو واضح کیا گیا جو کہ ایک مرد مجاہد میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مشرکین، منافقین، یہود اور مشرک جو جنگی قیدی ہیں ان کو ایک پراثر اور ایک بڑی بلی خطاب سنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، اور پھر مال غنیمت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کوئی مجاہدین کا اپنا مال نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس لیے جو وہ دیں اس کو لے لیا جائے۔ اس کے بعد قانون جنگ اور صلح سے متعلق ضروری ہدایت بھی دی گئیں، اور آخر میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی اس لحاظ سے کہ ایک جامع اور اہم صورت ہے۔ تو ایک تا 14 جو آیات ہیں اس کے اندر بالکل آغاز میں ہی مال غنیمت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ دیکھو مال غنیمت جو ہے وہ صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جس طرح بھی چاہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت جس نے مال میدان جنگ سے لوٹ لیا اسی کا ہے، یعنی یہ رواج چلا آ رہا تھا عرب کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کسی کا نہیں ہے، یہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر جو ہے کچھ خامیوں کا ذکر کیا، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو اور صلح کر لو آپس میں، اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول وسلم کی اگر تم مومن ہو۔ مومن تو بس وہی ہیں، اب یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں ان مجاہدین کی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، کہ مومن تو وہی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، جو انہیں رزق دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی پکے مومن ہیں، انہی کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، انہی کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ لڑائی ہو کر رہنی ہے، حق اور باطل کا یہ مارکا ہو کے رہے گا، تو آپ اس مارکے حق و باطل میں سرخرو ہوں، لیکن مومنین کا ایک گروہ جو ہے اس سے ڈر رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے فتح کی خوشخبری پہنچا چکے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے ایک گروہ جو تھا اس سے ڈر رہا تھا۔ جو آپ سے بدر سے پہلے رات کو خیمے میں دعا کر رہے تھے، اللہ نے وہ یاد کروایا کہ دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہوا، آپ کی دعا ہم نے سن لی۔ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے ایک رکت امیز دعا کی تھی، اور بہت ہی جس کہتے ہیں کہ گڑگڑا کر دعا کی تھی اس رات، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق جو خیمے سے باہر تھے ان کو آپ کو روکنا پڑا تھا کہ رسول بس کیجیے، آپ نے بہت گڑگڑا کر دعا کر لی۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا قبول کی اور ان کو خوشخبری دی کہ دیکھو 1000 فرشتے جو ہے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ تو اللہ فرماتے دل کے اطمینان کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہی فتح یاب ہوں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر جو مختلف جو اس پہ اپنی نصرت کے مظاہر تھے ان کا ذکر کیا۔ اونگ طاری کی اللہ تعالیٰ نے، اس مشکل وقت میں اونگ طاری ہونا یہ بہت ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اور پھر پانی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جس سے اہل ایمان جو ہے انہوں نے طہارت بھی حاصل کر لی، اور ان کے قدم بھی جم گئے، مسلمان جو تھے وہ ذرا بلائی حصے میں تھے، اور جو مشرکین کا لشکر تھا وہ ذرا نچلے حصے میں تھا، وہاں پہ کیچڑ جمع ہو گیا، ان کے پاؤں جو ہے وہاں پھنس گئے، اور جبکہ یہاں پہ مسلمان جو تھے ان کے پاؤں جو ہے وہ جم گئے، اور فرشتے بھیجے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور کافروں کے دلوں میں رعب ڈال رہے تھے، تو یہ سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے میدان جنگ کا حکم واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، جو بھی ایسا کرے گا وہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ صرف دو صورتیں ہیں، ایک تو ہے کہ پینترا بدلنے کے لیے ٹھیک ہے آپ نے کوئی مینوور کرنا ہے جنگ کے اندر تو جائز ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی بڑے اپنے لشکر سے مل کر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان دو صورتوں میں جائز ہے، ورنہ میدان جنگ سے بھاگنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تم نے انہیں قتل نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، آپ سب نے کنکریاں جو ماری تھیں جو ان کفار کی آنکھوں میں چلی گئیں وہ بھی اللہ نے کنکریوں کو پھینکا تھا، اس لیے اللہ مومنوں کو بہترین، اس لیے سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آزمائے،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ اب آزما رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہے شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا تھا. جو فیصلہ چاہتے تھے یہ کفار، تو جان لو کہ فیصلہ آ چکا. ابو جہل نے کہا تھا نا کہ جو حق پر ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ سنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول وسلم کی، اور ان کی بات کو سنی انسنی نہ کر دیا کرو، جیسا کہ مشرکین، یہود اور منافقین کا طرز عمل رہا ہے. تو ایمان والو لبیک کہو اللہ اس کے رسول وسلم کی پکار پر، جبکہ وہ تمہیں زندگی بخش چیز کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی جہاد کی طرف بلا رہے ہیں. اگر تم نے اس سے روگردانی کی تو یاد رکھو کہ پھر اللہ بندے اور اس کے دل کے دمن حائل ہو جایا کرتا ہے تھریٹنگ انداز میں. اگر تم نے جہاد سے روگردانی کی تو پھر تمہارے دلوں پہ ہم مہر لگا دیں گے. پھر اس کو ہدایت کبھی نہیں مل سکتی، یاد رکھو. اس لیے اگر جہاد کے ضمن میں کچھ لوگ کمزوری دکھا رہے ہیں تو ان کو باقیوں کو چاہیے ان کو سمجھائیں، کیونکہ نقصان پھر سب کا ہوگا. تو ایک تو اخروی نقصان ہے، اور ایک دنیاوی نقصان یہ ہے کہ یہاں پہ مغلوب ہو جاؤ گے اور تم پہ کفار چڑھائیں گے. یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور دنیا میں کمزور سمجھاتے تھے تو اللہ نے تم پہ کرم کیا اور تمہیں قوت بخشی، وہ بھی تو تمہارا وقت تھا. اس لیے اے اہل ایمان اللہ اس کے رسول پسند سے خیانت نہ کرو، ان کی بات کو مانو. یاد رکھو کہ بے شک تمہارے مالوں اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا. اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا. وقت بھی یاد کرو جب وہ خفیہ چیلنج سوچ رہے تھے آپ کو قید کر دیں گے، شہید کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیریں جو ہیں فیل کر دی. جب قرآن کا اس طرح بعد میں اللہ فرماتے ہیں جب قرآن کے چیلنج سامنے آیا تو کہنے لگے یہ مشرکین کے اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی لے کے آ سکتے ہیں. یا پھر یہ بھی بات نہیں، میں نے تو کہا کہ یوں طنز کے طور پہ تنزن کہا کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو آپ سلام آسمان کو ہم پر گرا کے دکھائیں. بے شک اللہ فرماتے ہیں کافر اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ قافلے والوں نے کہا تھا نا کہ جو قافلہ بچ کے نکل گیا تھا تو ابو سفیان والوں نے کہا تھا کہ ہم اب یہ سارا مال جو ہے اللہ کے جہاد میں خرچ کریں گے، یعنی اللہ کے خلاف جہاد میں خرچ کریں گے ان مسلمانوں کے خلاف. تو یہ ان کے کچھ کام نہ آیا. اللہ فرماتے ہیں بلکہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا. اگر یہ کافر بعد آ جائیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ویسے ہی کیا انہوں نے تو پھر انجام وہی ہوگا جو پہلوں کا ہو چکا ہے ان جیسوں کا. ان سے قتال کرو. اب یہاں پہ واضح کر دیا گیا کہ قتال کا اصول پہلے یہ بات حکم آ چکا تھا سورہ بقرہ کے اندر، لیکن یہاں پہ مزید وضاحت کے ساتھ آ گیا کہ ان سے قتال کرو اس وقت تک جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. بہت بڑی آیت ہے، اس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں تفصیلاً. اور اگر وہ رخ پھیرتے ہیں تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہے، اور وہ کتنا ہی اچھا ساتھی ہے، تمہیں اس کے علاوہ کسی اور ساتھی کی ضرورت نہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا جو ہے آج کا سیشن کمپلیٹ ہوا. کوئی کوشچنس ہیں ہم لے لیتے ہیں. جزاک اللہ مدثر بھائی. اب کوشچن آنسر کا فورم اوپن ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، جو ہم نے پچھلی دفعہ لیکچر شیئر کیا تھا اس سے متعلق یا آج جو ڈسکشن ہوا ہے اس سے متعلق. جی شہزاد، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ آج جو ابھی آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. سورہ اعراف سے متعلق جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے تو اس میں یہ کس کانٹیکس میں، پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت دیکھا تھا، اور جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اسٹیج ہوتی ہے انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مہر لگا دیتے ہیں. تو کیا یہ بات بالکل اسی کانٹیکس میں ہے یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ جی یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے. اصل میں یہ ایک ہی مضمون ہے جو مختلف پھر جو ہے پیرایوں میں قرآن مجید میں آیا ہے. یہاں پہ خاص طور پہ ان کفار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو جن کے سامنے حق پیش کیا جائے، دین حق پیش کیا جائے، پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر جو ہے ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. پھر یہ اسی حکم کی زد میں آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کوٹا رکھا ہوا ہے نا جہنم کے لیے، وہ جو اکثریت انسانوں اور جنوں کی جو ہے وہ جہنم میں ڈالنی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بندہ پھر اس میں شامل ہو جاتا ہے.
تو یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے اور حق کو وہ قبول نہ کرے تو اس کو مہلت ضرور ملتی ہے کچھ، اس مہلت کے دوران اگر وہ اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کرتا اور حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس کے یہ معاملہ ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ اب اس کی دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ یہی معاملہ پھر اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ جب اہل ایمان ضریبت ہے وہ تو دار اسلام میں آ چکے ہیں، ان کے لیے وہ ٹیسٹ تو پاس ہو گیا، لیکن اب اللہ کی ماننی ہے نا، اللہ کو مان لیا، دین کو تسلیم کر لیا، تب اللہ کے احکامات بھی ماننے ہیں۔ اب اللہ کے احکامات کو سن کے سمجھ کر پھر بھی عمل نہ کرے کوئی بندہ تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اس کو بھی مہلت دی جاتی ہے، اگر وہ عمل کر لے اپنی اصلاح کر لے تو ٹھیک، فبیہا، نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور یہی پھر کانٹیکسٹ ہے پھر جو منافقین کے حوالے سے بات ہم دیکھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی دیکھی ہم نے، پھر دیگر سورہ نساء میں بھی دیکھی، تو یہ بہت ہلا دینے والی بات ہے، غیر مسلم کے حوالے سے بھی ہے اور مسلمان کے حوالے سے بھی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن ہے، وہ یہ کہ جس طرح بتایا کہ انسانوں اور جنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، تو یا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی بڑی تعداد کو جہنم کے لیے بنایا، تو وہ بھی کیا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نالج کی بیس پہ یہ بات کہی ہے، لیکن عمل اس میں خود انسان کا اور جن کا ہوگا جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ یہ آگے جو سورہ یونس، سورہ ہود کے اندر یہ مضمون مزید پھر کھلتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے اس حکم کی زد میں آ جاتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا جہنم میں جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اتنی ذری بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی تقدیر لکھنے والے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے تقدیر کو، تو اس لیے یہ ہمیں انفارمیشن دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وارننگ دے دی ہے نا ایک طرح سے کہ دیکھو اکثریت گئی، اور وہ جو ہلا دینے والی حدیث ہے جس کا ذکر صحیح ہین میں ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی ہے، اس میں تو وہ ہلا دینے والا وہ ہے نا مقام کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے جو ہے جہنم کے لیے لوگ نکال لو، ٹھیک ہے جی، تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کتنے؟ تو اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999، یعنی 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ جہنم کے لیے نکال لیے جائیں گے۔ اور پھر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ پھر یجوج مجوج ہوں گے، اور مطلب اس پہ جو ہے یعنی یہ وہ پھر سین ہوگا، یعنی یہ وہ مقام ہوگا جب جو حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، جس کا ذکر پھر آگے آتا ہے سورہ غالباً سورہ جو ہے حج کے اندر۔ تو یہ اسی ایونٹ کی طرف اشارہ ہے، وہ وہی جو ہیومن ٹریجڈی ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن مدثر بھائی۔ جزاک اللہ مدثر بھائی۔ آپ کی کھانسی جو ہے مدثر بھائی بڑی عجیب سی آ رہی ہے، ہم نے ویکسین تو لگوا لی تھی نا پاکستان جانے سے پہلے؟ جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس وہ تھوڑی سردی کولڈ تھوڑا سا۔ بائی دا وے اگر لوگوں کو نہیں پتا، مدثر بھائی یہ کلاس جو ہے ہماری وہ پاکستان سے بیٹھ کے جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جنید کلاس میں موجود ہیں اور انہوں نے ابھی تک کوئی سوال نہیں پوچھا ہے۔ بس جنید بھائی ناراض لگتے ہیں ہم سے۔ اگر مزید کوئی سوال نہیں ہے تو مدثر بھائی جنید آ گئے ہیں۔ السلام علیکم جنید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جی؟ الحمد للہ۔ مدثر بھائی میرا یہ سوال ہے کہ ابھی سورہ انفال کے اندر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے جب مطلب کہ فتنہ جو ہے وہ صرف خاص بندوں کو جو ہے وہ آپ میں سے نہیں لے گا، بلکہ ساروں کو جو ہے وہ مطلب جو اللہ کی طرف سے جب آئے گا تو وہ ساروں کو پکڑ لے گا، لیکن آگے ہی چل کے مطلب حضور پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا آپ پر، جب تک ان پر اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی سکیم کو تھوڑا سا واضح کر دیں کہ جب اللہ پاک
آزمائش ڈالتے ہیں تو اس میں نیک لوگ جو ہیں وہ بچ پاتے ہیں، یا وہ بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طارق رحمہ اللہ جو ہے وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے کہ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک بستی کو الٹ دیں گے اور اس میں ایک نیک شخص ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اسی کے اوپر الٹتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کو واضح کر دیں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا واضح کر دیں گے. جی، یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے، قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اس کا ذکر آیا ہے. یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جہاں پہ مصلحون، جب تک کہ وہاں پہ مصلحون ہوں. یعنی مصلحون وہ ہوتے ہیں جو اصلاح کرنے والے، خود بھی اپنی اصلاح کی ہوئی ہے انہوں نے اور دوسروں کو بھی اصلاح کر رہے ہیں، یعنی دعوت اللہ جو ہے دے رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کے اوپر عذاب نہیں لے کے آتا. یہاں پہ استغفار کا ذکر آیا ہے کہ اس میں جو ہے استغفار کرنے والے ہیں اور آپ ان کے درمیان موجود ہیں. تو چلو وہ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حیثیت تھی کہ آپ کا وہاں پہ ہونا، ظاہری بات ہے کیسے پھر ان کے اوپر عذاب آ سکتا تھا، وہ تو ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. رہی بات یہ جو بات ہے جو بالکل جہاد کے کانٹیکسٹ میں آئی ہے وہ یہ کہ اگر تو تم مطلب اس پہ روگردانی کرو گے، پس سے پشت جو ہے ہو جاؤ گے، اس سے پس سے پش کر لو گے، تو پھر جو ہے یہ نہ سمجھو کہ تم بچ جاؤ گے. تو جہاد فی سبیل اللہ کی یہی امپورٹنس ہے کہ یہ ہماری جو امت مسلمہ ہے اس کی غرض و غایت ہونی چاہیے، یعنی یہ اس کا جو ہے اس کی جو جہاد کی اسپرٹ ہے وہ پوری امت کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ یہی چیز جو ہے انشور کر سکتی ہے امت مسلمہ کی جو بھی عزت ہے یا دنیا میں اس کی حیثیت ہے اس کو. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور اگر کچھ لوگ کمزوری دکھا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جہاد کے لیے تیار ہیں اور وہ ان کو نہیں سمجھاتے، تو پھر یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو سب کے اوپر آتا ہے. تو یہ ہے کہ عذاب قوموں کا جو عروج و زوال ہوتا ہے، جب قوموں کے اوپر زوال اللہ کی طرف سے آتا ہے یا پھر کوئی آفت آتی ہے تو اس کے اندر اچھے لوگ بھی پھر پسے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ عذاب استیصال جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو پھر جڑ کاٹنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں پھر اہل ایمان اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اہل ایمان کو. لیکن اس کے علاوہ جو اس سے کم تر عذاب ہوتے ہیں وہ پھر آتے ہیں سب کے اوپر، سب پھر اس میں جو ہے وہ اس کے اندر پسے جاتے ہیں. تو اس لیے پہلے سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو زندگی بخش چیز کی طرف آؤ، وہ چیز جس میں تمہارا فائدہ ہے، اور ایک دوسرے کو سمجھاؤ، تذکیر کرو اس کی، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر جب تم مصیبت پڑے تو تم بھی اس کی زد میں آ جاؤ. جزاکم اللہ خیر. ایک اور سوال ہے جی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ جو ہے ان کا فلسفہ جہاد جو ہے وہ کیا ہے، اور اسپیشلی سورہ انفال اور سورہ توبہ کے حوالے سے جہاں پہ قتال کے جو ہیں احکامات جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں، تو ان کا نقطۂ نظر جو ہے وہ قتال کے حوالے سے کیا ہے، اور برصغیر کی جو تحریکیں گزری ہیں جن میں سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید جو ہیں ان کی تحریکیں ہیں، ان سے علامہ اقبال کس طرح متاثر نظر آتے ہیں، ان کے لٹریچر میں کوئی ان کا تذکرہ، ان کی طریقہ جدوجہد جو ہے وہ کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ نہیں علامہ اقبال کی کلام کے اندر؟ جی، ان کا تو بڑا واضح تھا، ان کو تو الہ کلمت اللہ اسی کے لیے انہوں نے اپنی پوری شاعری کی، اس کو جو پورا مرکز و محور ہے وہ یہی تو ہے. اپنے مشہور جو ان کی مثنوی ہے، مثنوی اثار الرموز، اس کے اندر ایک مقام پہ وہ اپنی نظم کا جو ہے عنوان ہی یہ باندھتے ہیں کہ در بیاں این کہ مقصد حیات مسلم الہ کلمت اللہ است. اس بیان کے حوالے سے کہ مقصد حیات مسلمان کی زندگی کا مقصد الہ کلمت اللہ ہے. اقبال جو تھے ظاہری بات ہے کہ وہ ایک گلوبل شاعر تھے اور وہ ایک ہیومینٹی کو اپیل کر رہے تھے، تو انہوں نے چیزوں کو جنرلائز کر کے بھی رکھا ہے تاکہ ہر بندہ اسے جو ہے سمجھ سکے. لیکن اس مقام پہ علامہ اقبال نے کسی لگی لپٹی رکھی نہیں ہے، سیدھی بات کی انہوں نے کہ در بیاں کہ مقصد حیات مسلم الہ کلمت اللہ. ٹھیک ہے، تو باقی ان کی پوری شاعری جو ہے وہ ہے ہی اس کے اوپر کیا ہے جو الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور. ٹھیک ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. تو اقبال کی پوری شاعری اسی اسپرٹ کے مطابق تھی، اور انہوں نے اپنی دور کی جو زندگی، اپنے دور میں جو مختلف تحریکات تھیں ان کو سراہا بھی. ظاہری بات ہے جو طریق خلافت تھی اس حوالے سے بھی کسی حد تک ان کا جو ہے ایک رہا، ان کی انپٹ رہی. بلکہ محمد علی جوہر جو تھے ان کے بڑے اچھے دوست بھی تھے، اور وہ خود کہا کرتے تھے کہ آپ کے ایک شعر نے مجھے مسلمان کر دیا.
تو ان کا انفلوئنس جو ہے جو بھی اس وقت کی جو تحریکات تھیں ان کے وہ بہت گہرا تھا. اس کے بعد بھی بہت گہرا رہا. ایران میں جو انقلاب آیا وہ بھی ڈاکٹر علی شریتی سے پوچھیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اقبال نہ ہوتے تو یہ انقلاب نہیں آ سکتا تھا. تو اس کے بعد بھی جو ہے ان کی جو انسپریشن ہے وہ موجود ہے. رہی بات کہ اس طریقے شہیدین کا ذکر کہیں ہے تو ضرور مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ وہ کس شعر میں ان کا کس شعر میں اس کا ذکر ہے, لیکن ضرور ہوگا اس کا, ضرور مجھے یاد آ رہا ہے کہیں ہے ضرور. تو اس طرح کی جو اپنے دور کی جو تحریکیں تھیں انہوں نے ان کا ذکر کیا. تو اپنے دور کی جو شخصیات تھی جنہوں نے اس حوالے سے تھوڑی جسے کہتے ہیں کہ ذرا کمزوری دکھائی, ان کو تنقید بھی انہوں نے ان کو کی. وہ جو ان کے جو مشہور شعر ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. تو وہ تو اس کے بہت بڑے ناقد تھے. ایسے جو ٹریڈیشنل طبقات تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ انگریز کی بس اب ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اور اس سے جہاد نہیں کرنا چاہیے, اس کے سخت مخالف تھے. تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں, اور ان کی پورا کلام ہی اس کے اوپر ہے, پوری ان کی جو سوچ ہے, ان کی اسپرٹ ہے. میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی 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 میری بات آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جنید آپ؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ؟ شاید ان کا کنیکشن ڈراپ ہو گیا, اچھا سلو ہو گیا. اور کسی ممبر کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو آج کے لیکچر سے متعلق یا پیچھے کے لیکچر سے متعلق تو وہ یقیناً اپنا سوال آگے رکھ سکتے ہیں. جی مدثر بھائی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تو پھر ہم اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. چلیں جنید بھائی سے پھر کوشچن لے لیجیے گا, پھر وہ بعد میں ہم ان کو جواب بھیج دیں گے. تو باقی جو ہے ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں پھر آج. ٹھیک ہے جنید واپس آ گئے ہیں, اگر دیکھیں جنید آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی اکثر میری کلاس جو ہے نا وہ ڈیوٹی ٹائم آ جاتی ہے, تو وہ یہاں پہ جو ہے انٹرنیٹ کا پرابلم آ جاتا ہے, اور ساتھ میں دوسری انفیکشن بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے معذرت. اور میرا سوال ہے یہ کہ علیہ کلمۃ اللہ کو جو ہے وہ مزید کس طرح مطلب ایکسپلین کیا ہے ان کا نقطہ نظر کے حوالے سے, کیونکہ علیہ کلمۃ اللہ کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ ابھی بھی ورک کر رہی ہیں, تو ان کا نقطۂ نظر جو ہے وہ خاص جو ہے وہ کیا تھا اس حوالے سے, جس طرح آج جو ہمیں مطلب کہ میسر ہیں نظریات والی جماعتیں, تو ان میں اور خاص بات کر وہ یہ کہ قتال جو جو دو صورتوں میں آیا ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر, اس کے تناظر میں جو ہے وہ علامہ اقبال سے اسپیسیفکلی ان قتال کی آیات جس میں یہ ہے کہ اب کفار سے لڑیں یہاں تک کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے, اور اسپیسیفکلی جہاں پہ زور دیا گیا ہے لڑائی کے اوپر, تو ان کا اس حوالے سے نظر کیا تھا جس طرح ابھی ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ آرام ملتی ہے کہ یہ مطلب کہ لازمات ہوں گے تب جو ہے وہ قتال جو ہے وہ ممکن ہے. اس میں علامہ اقبال جو اس وقت کس طرح ایکسپلین کر رہے ہیں حالات, کیونکہ علامہ اقبال سے پہلے جو ہے وہ برصغیر کے اندر ہی سید احمد شہید اور سید شاہ اسماعیل شہید کی تحریکیں جو ہے وہ ناکام ہو چکی تھی, اور وہ قتال کے نظریے کے اوپر نکلنے والی تحریک خلافت کے لیے ہوتی تھیں. تو اس کے مقابلے میں پھر علامہ اقبال کا جو دور ہے اس میں ایک عوامی جو ہے جس طرح حکومت, جس طرح جمہوریت والی حکومت ہے, اس کا دور دورہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. برصغیر کے اندر بھی اسلامی لوگ بھی ہیں جو وہ بھی مطلب اس فکر کے جو اس کو اپنا چکے تھے اور اس میں اپنی امینڈمنٹس کر کے لے رہے تھے. تو یہاں پہ علامہ اقبال جو ہے وہ میں علامہ اقبال کے بیسیکلی موقف ان سورہ انفال اور سورہ توبہ کے احکامات کے حوالے سے جو ہے
وہ پوچھنا چاہ رہا تھا. مطلب مزید کائنڈ اگر اس میں میرا پسند سمجھ آ گیا ہو تو. جی اس میں کوشچن تو آپ کا سمجھ آ گیا ہے. اصل بات وہی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز عمل ہے، جو انہوں نے اپنی کاوش کی کوشش کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ افیکٹو مینز کے ذریعے سے ہی یہ جو جہاد ہے وہ کرنے کے قائل تھے. اور اس طرح کی جو بھی تحریکات تھیں ان پہ ان کی ایک نگاہ تھی اور وہ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ جو اسٹرگل ہو رہی ہے. تو اس سے مراد یہ ان کا مطلب یہ نظریہ نہیں تھا بس ہمیں قتال کرنا ہے، مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر آپ نے بندوق پکڑنی ہے شروع ہو جانا ہے، بلکہ ہوش مندی کے ساتھ جو بھی وسائل افیکٹو مینز اویلیبل ہیں ان کو استعمال کر کے آگے بڑھنا ہے. اس لیے انہوں نے دیکھیں ہر طرح پہ مختلف فرنٹس کے اوپر انہوں نے کام کیا. ایک طرف مسلم لیگ کی جو اسٹرگل تھی، گو کہ اس کے اندر پیورلی اسلامک ایلیمنٹس نہیں بھی تھے، تب بھی انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک انفلوئنس رکھا اور قائد اعظم کو جو ہے اس حوالے سے تیار کیا، اور ایک طرح سے پاکستان کا جو ہے بننا وہ ممکن ہو سکا. دوسری طرف جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ یہ علامہ اقبالی تھے جو کہ یہاں پہ لے کر آئے، ورنہ وہ حیدرآباد دکن میں تھے، وہاں سے یہاں لانے والے پنجاب میں لانے والے وہ علامہ اقبالی تھے رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ علامہ اقبال کو ہی وہ بلڈنگز ملی تھیں جو بعد میں انہوں نے پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ کو ہبہ کر دی. تو ایک طرح مولانا مودودی پہ ان کی نگاہ تھی کہ یہ جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اس بات کو آگے لے کے جا سکتی ہے. تو انہیں اس سے اب بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ کیا تھا وہ ڈیفینیٹلی اس طرح کے نظریے قائل نہیں تھے کہ بس آپ بندوق پکڑ کے شروع ہو جائیں، بلکہ جو بھی افیکٹو مینز اویلیبل ہیں پھر انہوں نے اپنی بھی کوشش کی. شبان المسلمین کے نام سے ایک جماعت بنانے کی انہوں نے کوشش کی، وہ نہیں چل سکی، کچھ عرصے جو ہے چلی، اس کے بعد پھر وہ ختم کر دی انہوں نے، وہ بھی انہوں نے کوشش کی. تو نہیں ہر جہد میں انہوں نے کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس حوالے سے اسٹرگل ہو اور وہ افیکٹو مینز کو استعمال کرتے ہوئے ہو. تو یہ ان کا جو زندگی جو ہے ان کی اس کے اوپر شاہد ہے کہ وہ بہرحال ایک اسی طرح کی ایک پروفاؤنڈ ایک تحریک برپا کرنا چاہتے تھے، یا ان کی وہ اس طرح کی اسٹرگل کے قائل تھے کہ جو اس دور کے اندر اس ڈے اینڈ ایج میں افیکٹ ڈال سکے. تو یوں ہم دے سکتے ہیں، کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس بات. جزاک اللہ مدثر بھائی. مدثر بھائی میرے خیال سے ہم نے جو اپنی لاسٹ PDF فائل جو شیئر کی ہے اس کے اندر جو ہمارا پارٹ نمبر 8 ہے اس کی مکمل کی PDF جو ہے وہ شامل نہیں ہے یا اس کا لنک نہیں ہے. تو اگر آپ اچھا وہ میں کر دوں گا، تو باقی بھی انشاءاللہ اس کو اپڈیٹ کر دیں گے. کچھ کوئز بھی میرے خیال میں ایک دو مسنگ ہے تو وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، یہاں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر انشاءاللہ ایسے کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی کچھ کویسچنز ہوں گے تو انشاءاللہ وہ رہتا سے لے لیں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی سوالات تو مزید وہ لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں لے لیں گے. جزاک اللہ مدثر بھائی. جزاک اللہ خیر. آپ سب خیر رکھیں انشاءاللہ. السلام علیکم.